السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نماز محمدی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، وہ بھی ہمیشہ کی طرح اور ویڈیوز کی طرح بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نے ایک پورا سیشن شروع کیا ہوا ہے جس کے اندر ہم آپ کو نماز کی اہمیت، نماز کیسی پڑھنی چاہیے، نماز میں طہارت کیسی ہونی چاہیے، نماز میں لباس، قیام، سجود، رکوع سب بتایا ہے۔ تو آج انشاءاللہ جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے خشوع اور خضوع، نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، تجوید کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور نماز کا جب وقت شروع ہوگا تبھی ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس سے جو پہلی والی ویڈیوز ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں، ان کو بھی آپ لوگ ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ پھر آپ کو ایک تسلسل سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ پارٹ 8 ہے، اس سے پہلے پارٹ 7 اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، ان کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ ویلکم ٹو دی الرحمن اکیڈمی، میرا نام تانیہ مجیب ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نماز میں ہم خشوع اور خضوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کے لغوی معنی ہیں سکون، اطمینان، عاجزی، انکساری، اخلاص، یکسوئی، ذکر، غور و فکر، اعتدال، جھکاؤ کا ہونا، جھکا ہوا ہونا، آواز کا پست ہونا، آنکھوں کا جھکا ہونا۔ جب خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو دل میں رقت طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے خاشعین کے لیے یعنی ڈرنے والوں کا تذکرہ ارشاد کیا ہے قرآن مجید میں، سورہ مؤمنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً ان مومنوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے تھے۔ جب نمازی خشوع اور خضوع اختیار نہیں کر سکتا تو یقیناً اس کے اوپر یہ نماز بھاری گزرتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے اور پھر اذان سنے، اقامہ پڑھے، اذان کا جواب دے اور اطمینان سے نماز کو ادا کرے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ عاجزی اور انکساری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بہت خاموشی سے اور محبت سے اللہ کو پکارنا۔ پھر یکسوئی کا مطلب ہے کٹ جانا، یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے ساری فکر کو اپنے پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے۔ اعتدال کا مطلب ہے کہ نمازی کے جو رکوع ہیں، سجود ہیں، قیام، جلسہ، جتنے بھی اراکین ہیں ان کو بہت اطمینان کے ساتھ ادا کرے۔ پھر ذکر یعنی تجوید اس کی بہترین ہونی چاہیے۔ تجوید جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ غور و فکر کیجئے، جو قرآن آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کی تجوید بہت بہترین ہونی چاہیے۔ تجوید سے نماز اور قرآن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، یہ فرض عین ہے جو ہم سب پہ ضروری ہے، ہم سب پہ لازم ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دیتی ہوں کہ میں اردو میں آپ سے بات کروں یا آپ کی لینگویج میں بات کروں اور اس کو بگاڑ دوں تو آپ کو غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ آپ مجھے ٹوکیں گے کہ اپنے الفاظوں کو درست کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں اور ہماری تجوید اتنی خراب ہوتی ہے کہ اس سے قرآن مجید کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب یاد رکھیے یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس سے خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے گناہ ملے گا، کیونکہ لحن جلی کی غلطیاں کی ہیں ہم نے یہاں پر، جو حرام غلطی ہے۔ اور اس طرح قرآن پاک پڑھنا یا نماز پڑھنا یا کوئی بھی عبادت کرنا وہ غلط ہے، گناہ ہے۔ اپنی زندگی میں نماز اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش ضرور کریں، اسی طرح تو ہماری نمازیں قبول ہوں گی، ورنہ روز محشر ہمارے منہ پر ایک گندے سے کپڑے میں لپیٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مار دے گا ایسی نمازوں کو۔ تو پلیز اپنی نمازوں کے خشوع اور خضوع کو اختیار کرنے کے لیے تجوید پر بھی دھیان دیجیے۔ اچھا، اب یہ جان لیتے ہیں کہ نمازوں کی جو رکعتیں ہیں ان کی کتنی تعداد ہے۔ فجر کی جو 2 سنت ہے وہ موقدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی اور تاکید بھی کی۔ پھر اس کے بعد 2 جو ہیں فرض آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ظہر میں آپ نے اگر پڑھنا چاہیں تو 4 سنت پہلے پڑھیں گے، پھر 4 فرض پڑھیں گے، پھر 2 سنت پڑھیں گے۔ عصر میں اگر یہ غیر موقدہ ہے، 4 فرض سے پہلے 4 سنت بھی ہیں اگر پڑھنا چاہیں، لیکن 4 فرض تو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ مغرب میں 3 فرائض ہیں اور 2 سنت ہے۔ عشاء میں بھی
4 فرائض ہیں اور اس کے بعد 2 سنت ہیں، پھر 1 3 5 9 جتنی آپ کی ہمت ہو پھر اس میں آپ نے وتر پڑھنی ہے۔ تو یہ ہو گئی دن بھر کی 12 رکعتیں پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں ایک محل بناتا ہے، اور فرائض آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ فرائض 17 ہیں اور نفلی عبادت 12 ہیں۔ جی اب آخر میں جان لیتے ہیں کہ نماز کا وقت کب ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی تو ویلڈ ہی نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہوگی نہیں سرے سے۔ تو اس کا وقت جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل عمل کے متعلق سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ یہی نماز کی خوبصورتی بھی ہے اور اس سے خشوع اور خضوع دونوں پیدا ہوتا ہے۔ نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، یعنی جب تک سے سورج نکل جاتا ہے تب تک جو ہے فجر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب تو مختلف ڈیوائسز بھی آ گئی ہیں، اس میں آپ بہت آرام سے چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، ظہر کا وقت۔ نماز ظہر کا وقت سورج کے زوال سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے قد کے مطابق ہو جانے تک، کیونکہ اس زمانے میں کوئی گھڑیاں تو تھی نہیں، کوئی ڈیوائسز تو تھے نہیں، تو لوگ ستاروں سے، سورج سے، اپنے قد سے، دھوپ سے، اس طرح کر کے جو ہے وہ نماز کے اوقات پہچانا کرتے تھے۔ اور اس میں صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شدید گرمی کے موسم میں ظہر کی جو نماز ہے ذرا ٹھنڈے وقت ادا کرنی چاہیے، کیونکہ زوال کے بعد یعنی جب سورج بہت اپنے آب و تاب پر ہوتا ہے، بہت سخت دھوپ ہوتی ہے، تو اس وقت گرمی اس کی شدت ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے ظہر کی نماز کو ادا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ بالکل قضا کر دیں، تھوڑا سا بالکل جب دھوپ میں تھوڑی سی نرمی آ جائے۔ ظہر کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب آدمی کا سایہ اس کے جسم کے برابر ہو جاتا ہے، جب تک کہ عصر کا وقت نہ ہو جائے، اور عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے کہ سورج زرد نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ عصر کی نماز ادا انہوں نے کی اور اس وقت سورج بالکل صاف ستھرا تھا، اس میں ذرا بھی زردی نہ ملی ہوئی تھی اور وہ بلند و بالا تھا۔ نماز عصر کو بلا وجہ لیٹ پڑھنا نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز عصر یہ ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کی 2 سنگوں کے درمیان ہو جائے تو وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹونگے مار کر اللہ کو کم یاد کرتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور وہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ اس کے بعد ہے مغرب کا وقت۔ مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے سے سرخی غائب ہونے تک ہوتا ہے۔ آپ جب باہر نکل کے دیکھیں تو ہلکی ہلکی سی شفق یعنی سرخی سی ہوتی ہے، جب وہ غائب ہو جاتی ہے اور اندھیرا بالکل چھا جاتا ہے تب سمجھے کہ مغرب آپ کی قضا ہو گئی۔ آخر میں نماز عشاء کا وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا ہے کہ نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک رہتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ 11 یا 12 بجے کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بہترین ٹائم ہے، اول ٹائم ہے، وہ آپ آدھی رات سے پہلے ہی پڑھ لیجئے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جلدی آیا کرتے تو ہم جلدی نماز جماعت کروا دیا کرتے، جب لوگ تاخیر سے آتے تو پھر ہم دیر سے جماعت کرواتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کو تاخیر کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ اس کے پہلے وقتوں میں عشاء کی نماز کو پڑھا جائے، تاکہ آپ نماز کو جلدی پڑھ کر اس سنت پر بھی عمل کر سکیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی عادت ڈالو۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اس کے بعد والی ویڈیو پر انشاءاللہ ہم آپ کو وضو اور سنت کا طریقہ بھی بتائیں۔